اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر، قبر میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، برزخ میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، قرآن میں اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر، اور فرش پر بھی اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر، اور عرش پر بھی اللہ کے بعد حضور کا ذکر۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ حضور کا تو میرے محترم دوستو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ اور میرا نبی تو وہ ہے، اس کی شان اتنی عظیم ہے اس رحمت والے نبی کی کہ جب وہ چلتا تھا تو جبریل رکاب تھامتا تھا۔ اور میرا نبی وہ ہے جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو قبلے کا رخ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور میرا نبی تو وہ ہے جس کی حرکات و سکنات کو، جس کی چلت پھرت کو، جس کی اٹھک بیٹھک کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا۔ اور میرا نبی تو وہ ہے جس قبرستان میں جا کے دعا کرتا ہے، رب العالمین اس قبرستان کو جنت بنا دیتے ہیں۔ اور میرا نبی تو وہ ہے وہ جس جگہ جا کے لیٹا تھا اور آج بھی جس جگہ لیٹا ہوا ہے رب نے اسے روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا۔ اور میرا نبی تو وہ ہے جس نے بیت اللہ میں ایک نماز پڑھی، عرش والے نے اسے 1,00,000 نماز بنا دیا۔ اور میرا نبی تو وہ ہے میرے محترم دوستو جس کے لیے، جس کے ایک اشارے پہ لوگ اپنی گردنیں کٹوانے کو تیار رہتے تھے۔ اور میرا نبی تو وہ شان والا ہے جس کے وضو کے قطرے لوگ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور میرا نبی تو وہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے اس کے چہرے کا جس نے دیدار کر لیا رب العالمین اس پہ جہنم کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ اس کے چہرے کا مقام ہے، یہ اس کے چہرے کی شان ہے۔ اور یہ شان علماء دیوبند بیان کرتے ہیں۔ کون علماء دیوبند؟ اللہ اللہ شورش کہتا ہے جن کے بارے میں اس میں نہیں ہے شک کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، اور گونجے گا 4 کھوٹ میں نانوتوی کا نام بانٹا ہے جس نے باغ عرفان مصطفیٰ، جس نے اتباع رسول کو۔ یہ میرے نبی کے چہرے کی شان ہے۔ کون سا میرے نبی کا چہرہ عبداللہ بن سلام دیکھتا ہے، آل ہارون کا بڑا عالم، ربی یہود کا، بنو قریظہ بنو نذیر کا عالم، نگاہ پڑتی ہے نبی کے چہرے پہ، پکار اٹھتا ہے لوگوں سنو، انہو وجہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرا آقا تو وہ عظمت والا ہے، اللہ اللہ جابر بن سمرہ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں
مسجد میں آیا، میں نے دیکھا مسجد کی ننگی زمین پہ آمنہ کا لال، آمنہ کا چاند لیٹا ہوا ہے۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ میں کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا۔ کل 14ویں کا چاند تھا، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ فرماتے ہیں میں نے بارہا دیکھا، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا چاند تو داغدار ہے اور میرے آقا کا چہرہ بیدار ہے۔ کسی نے کہا نہیں، یوں نہیں کہنا تھا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے۔ اس کے منہ پہ چھانیاں، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اور یہی میرے نبی کا چہرہ سمامہ بن آسال نے دیکھا، یمامہ کے حکمران نے دیکھا، موجودہ ریاض و قصیص کے حکمران نے دیکھا۔ محمد ابن مسلمہ پکڑ کے لاتے، ہتھے چڑھ جاتا ہے اور لا کے ریاض الجنہ میں ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ وقت نہیں ہے، ستون جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے واز فرمایا کرتے تھے، اور جب بڑی نے منبر بنایا کارپینٹر نے، حضور انور نبی محترم مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن مسنون پڑھو۔ منبر پہ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی، خطبہ شروع کیا، خطبہ پڑھ رہے ہیں، کوئی رو رہا، بچوں کی طرح کوئی رو رہا، صحابہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بچہ نہیں، سارے بڑے ہیں، ہچکی بندی ہے، آواز بلند ہو رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے اپنا منبر چھوڑا، جا کے خشک تنے کو سینے سے لگایا اور دباتے رہے اور وہ خاموش ہو گیا۔ عرب رومی فرماتے ہیں استنے حنانا از ہجر رسول نالمیزت ہم جو ارباب عقول۔ اور آخر میں کہتے ہیں فلسفی گو منکرے حنانا از ہوا سے انبیاء بیگانا۔ چپ ہو گئے، کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی میرے مالک، میرے مختار، اتنے برس مجھے آپ سے نسبت تھی، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو کے واز فرمایا کرتے تھے، آج آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اب یہ فرقت، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں۔ کہا کیا چاہتے ہیں؟ آج بھی بھی لکھتے ہیں حضور نے فرمایا موجہ نبی کا، اگر چاہتے ہو رب سے دعا کروں، ہری کھجور بن جاؤ، لوگ مشرق مغرب سے آنے والے تمہارا میوہ کھائیں۔ کہا نہیں، میں آپ کی مصاحبت چاہتا ہوں۔ سوکھا تھا نبی کی صحبت سے اسے یہ شان ملی۔ اور بادشاہ والوں، چھچ والوں، سرسوں کے تیل میں چنبیلی کے پھول ڈال کے ڈھکن بند کر دو، 4 دن گزرنے کے بعد کھولو، لوگ کہتے ہیں یہ چنبیلی کا تیل ہے، اور مٹی پہ پھولوں کی پتیاں پڑیں، لوگ اسطوری سمجھنے لگے، کیونکہ پھولوں کی صحبت نے اثر کیا ہے، سرسوں میں چنبیلی کی صحبت نے اثر کیا ہے۔ اور ابو بکر میں نبی کی صحبت کا اثر نہیں، عمر میں نبی کی صحبت کا اثر نہیں،
چنبیلی کی پھولوں کی صحبت کا اثر ہے، گلاب کی پتیوں کا اثر ہے۔ اور سادی کہتے ہیں، اگلی روایت کا پتہ نہیں ہے، مجھے حدیث میں نہیں ملی پڑھاتے ہوئے ہیں، پسرنو و بدام و نشس خاندان نبوت گم شد سگے اصحاب کہف بروز جنگ پہنے کا گریف مردم۔ اس کتے کا بھی صحبت وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيلِ، اور کتا صحبت سے محروم نہیں، سرسوں کا تیل محروم نہیں، پھولوں کی صحبت والی مٹی محروم نہیں۔ وہ صحابہ محروم ہو سکتے ہیں؟ اللہ 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 کے ستون کے ساتھ سمامہ بن اوصال کو یمامہ کے حکمران کو باندھا جاتا ہے، اور حضور انور نبی محترم سرور معظم مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے، آقا گرفتار کر کے لائے ہیں بنو حنیفہ کے سردار کو، نبیوں کا نبی، ولیوں کا ولی، اماموں کا امام، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور سمامہ کو پتہ چلتا ہے حضور تشریف لا رہے، منہ پھیر دیتا، اللہ کے نبی نے دیکھا لمبا ترنگا گورا چٹا خوبصورت مکھڑے والا، چوڑے چکلے سینے اور بازو والا، لمبی گردن